بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا پڑھے ہیں، پھر قاف اور کاف کا مخرج پڑھا، پھر ہم نے جیم شین یا جن کو حروف اللسان بولتے ہیں ان کو سیکھا ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن جو کہ بہت مشکل ہے عربی زبان کے اندر، اور وہ ہے لفظ ضاد۔ لفظ ضاد جو ہے یہ خالصتاً عربی لفظ ہے، عربی گرامر کے اندر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں لفظ ضاد کا استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ اردو کے اندر لکھنے میں تو اس کا نام شمار ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنے میں لفظ ضاد ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ پر وا کو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کا تلفظ غیر عربیوں کے لیے تو ہے ہی مشکل، اور عرب زبان کے اندر بھی اس کو پڑھنے کے اندر اختلاف چلا آ رہا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے اور علم تجوید کے جاننے والوں نے اس کے متعلق بہت پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے، کسی ایک دار سے اگر یہ جگہ حافظ لسان ٹچ ہو جائے گا تو لفظ دعات ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو حافظ لسان ہے یہ اوپر والے جو داڑے ہیں دونوں جانب، دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، کسی ایک جانب ان اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگانا ضروری ہے، نیچے والوں کے ساتھ نہیں لگانا، بلکہ اوپر والی جو داڑے ہیں 5 داڑے ایک طرف ہیں، 5 دوسری طرف ہیں، اس طرح نیچے بھی ایسے ہی ہیں، تو ٹوٹل 20 داڑے ہیں۔ پہلی زواحق ہے، پھر تواخن 3 داڑے ہیں، پھر نواجز ہے دائیں جانب، اور اسی طرح بائیں جانب پہلی زواحق ہے، پھر 3 تواخن داڑے ہیں، پھر نواجد ہے، یہ 10 اوپر ہو گئی ہیں، اور اس کے سامنے نیچے جو ہیں دائیں جانب بائیں جانب وہ بھی 5 5 ہیں، تو یہ 20 داڑیں ہو جاتی ہیں۔ اوپر والی داڑوں کے ساتھ کسی ایک داڑ کے ساتھ یا 2 کے ساتھ یا 3 کے ساتھ یا سب کے ساتھ اگر لگا سکیں تو اس سے لفظ دعات کا مخرج ادا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ نقشے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو زبان کے یہ ہرا کلر نظر آ رہا ہے زبان کے کناروں کے اندر، یہ حافظ لسان کہلاتا ہے۔ یہ پوری زبان ہے، یہ جڑ ہے، پیچھے جو یلو کلر ہے یہ اس کی نوک ہے زبان کی، اس یلو کلر اور جڑ کے درمیان جو یہ گرین حصہ آ رہا ہے زبان کا دونوں جانب، یہ حافظ لسان کہلاتا ہے، یا بغلی کنارہ یا زبان کے کنارے کہلاتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ داڑے ہیں، یہ 5 داڑے، جہاں یہ ہرا کلر نظر آ رہا ہے، جہاں ہرا کلر ہے یہ اس کی داڑوں کی جڑیں ہیں۔ تو زبان کا کنارہ، زبان کا بغلی کنارہ یا زبان کا کنارہ جو ہے، اگر دائیں جانب زبان ہے تو دائیں جانب لگے گا داڑوں کے ساتھ، اگر بائیں کنارہ ہے زبان کا تو بائیں جانب لگے گا داڑوں کے جڑوں کے ساتھ۔ تو ان میں سے کسی ایک داڑ کے ساتھ یا سب کے ساتھ اس کا لگانا یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو یلو کلر آ رہا ہے یہ اس کا مخرج نہیں ہے، یہ جو گرین سے ٹچ ہوگا دائیں جانب یا بائیں جانب تو پھر لفظ دعات ادا ہوگا۔ یہ دائرہ ہے، اوپر والے داڑوں کے کنارے داڑے ہیں، اوپر والی ان کی جڑیں ہیں، اور نیچے والا جو دائرہ ہے یہ زبان کی کروٹ ہے۔ جب یہ اوپر جا کر ٹچ ہوتا ہے دوسرے دائرے کے ساتھ تو پھر لفظ دعات ادا ہوتا ہے۔ اب اس تصویر کے اندر واضح ہو جاتا ہے کہ جو یلو کلر آ رہے ہیں اوپر اور نیچے زبان کا ہے، یہ دائرہ بنا ہوا ہے، اوپر کانٹ لگا ہوا ہے، دال کا مخرج ہے، اوپر یہ دانتوں کا جو ثنایا اولیہ ہے وہاں یلو کلر ہے۔ تو جب زبان کا کنارہ ثنایا اولیہ کی جڑوں سے ٹکراتا ہے تو لفظ دال ادا ہوتا ہے، یہ دال کا مخرج ہے۔ تو آپ نے دعات کو پڑھتے ہوئے دعات نہیں پڑھنا، دعات پڑھو گے تو یہ دال کا مخرج ہے، دعات پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا مخرج بدل جاتا ہے، اگرچہ آواز کے ایک جیسی پائیت مشابہت ہے لیکن مخرج الگ الگ ہے۔ تو یلو کلر والا جو مخرج یہ نشان آ رہا ہے زبان کے کونے پر، نوک پر اور ثنایا اولیہ کی جڑوں میں، یہ جو یلو کلر ہے اگر زبان وہاں ٹچ ہوگی وہاں لفظ دال ادا ہوتا ہے، اد دال اد اد اد، یہ دال کا مخرج ہے۔ اور جو بلو کلر میں یہ سفید جو نشان ہے اور بلو کلر کے دائرہ بنا ہوا ہے یہ ہے زبان کا کنارہ، بغلی کنارہ، اور وہ داڑوں کی جڑیں۔ جب یہ بلو کلر بلو سے ٹچ ہوگا تو وہاں لفظ دعات ادا ہوتا ہے۔ تو دال کا مخرج ثنایا اولیہ کی جڑ ہے اور دعات کا مخرج داڑوں کے جڑیں ہیں، جہاں زبان کا کنارہ جا کر ٹچ ہوتا ہے تو لفظ دعات۔ تو دعات کو ادا کرتے ہوئے دعات نہیں پڑھنا، دعات نہیں، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے یہ دانت ہیں اوپر والے، اوپر کی داڑوں کی جڑیں ہیں، جو دانت کا کنارہ نظر آ رہا ہے یہ بلو کلر میں سفید پٹی نظر آ رہی ہے، اور نیچے زبان کا حافظ لسان ہے، زبان کی کروٹ ہے، زبان کا کنارہ ہے۔ جب یہ کنارہ اوپر ان داڑوں کے جڑوں سے جا کر ٹکرائے گا، ٹچ ہوگا، میں نے کہا 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 5 کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے، اگر کسی جگہ ٹچ ہو جاتا ہے تو یہ لفظ دعات ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ دعات کے اندر ایک صفت ہے استطالت، لمبا ہونا، جو دال کے اندر یا ضا کے اندر نہیں ہے، ضا دا لمبی نہیں ہے، لیکن ضاد
اب جب آواز لمبی ہو رہی ہے یہ ضاد کی صفت ہے، اور یہ صفت تب ادا ہوگی جب زبان کا کنارہ جو ہے یہ داڑوں کے ساتھ لگتا چلا جائے گا، ایک داڑ پھر دو پھر تین پھر چار یہ پانچ، یوں یوں آگے چلتا جائے گا، کنارہ لگتا جائے گا، یہ استطالت ہوتی چلی جائے گی۔ تو ضاد کے مخرج کے اندر استطالت ہے، لمبا ہونا ہے، وہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ کی زبان کا کنارہ آپ کی داڑوں کے ساتھ ٹکرائے گا، ٹچ ہوگا جڑوں کے ساتھ، تو پھر جا کر یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لفظ ضاد کو ادا کرتے وقت درج ذیل باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ضاد کو ادا کرتے وقت ان باتوں پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، ضاد میں اور دال میں فرق۔ میں نے کہا کہ جو دال ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے دال ادا ہوتی ہے، اور جو ضاد ہے یہ زبان کا کنارہ اور داڑوں کی جڑوں کے ساتھ یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو لہذا دال کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے آواز کے اندر، تو ادا کرتے ہوئے دال کی ذریعے ادا نہیں کرنا۔ تو یہ دا دو دوالین دو ولد دو دعا یہ دال کے ساتھ یہ نہیں پڑھنا، غلط ہے، کیونکہ دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اگرچہ آواز ملتی جلتی ہے لیکن مخرج الگ الگ ہے۔ جب دوالین کی جگہ دال ہی پڑھیں گے تو معنی بالکل بدل جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ علامت یہ ہے کہ دال کی آواز شدت سے بند ہوتی ہے، اد اد حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، لیکن ضاد کو ادا کرتے ہوئے آواز جلدی بند نہیں ہوتی بلکہ اس کی آواز جاری رہتی ہے۔ حمزہ ضاد زبر او او، حمزہ ضاد زبر اد، تو ضاد کو ادا کرتے ہوئے زبان جاری رہتی ہے اور دال کو ادا کرتے ہوئے زبان سختی سے بند ہو جاتی ہے۔ یہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ضاد اور ضا کا بھی فرق ہے، اگر دونوں کی آواز میں مشابہت ہے، کچھ لوگ ضاد پڑھتے ہیں کچھ ضاد پڑھتے ہیں، تو نہ ضاد پڑھنا ہے نہ ضاد پڑھنا ہے بلکہ ضاد، اس کو ضا سے بھی الگ اس کا مخرج ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، اس لیے کہ جو ضاد کا مخرج ہے زبان کا ہافہ جو ہے زبان کا کنارہ جو ہے زبان کی جو بغل ہے وہ داڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہے جڑوں کے ساتھ، تو پھر یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور جو ضا ہے وہ زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ جب یہ ٹچ ہوتا ہے زبان کا کنارہ تو لفظ ضا ادا ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ جو ضاد کے اندر اطباق زیادہ ہے، استطالت زیادہ ہے، اور ضا کے اندر کم ہے، ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ضاد کے بعد لمبی ہوتی ہے استطالت ہے، اور ضا کے اندر استطالت نہیں ہے، کم استطالت ہے۔ حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زبر از، لیکن ضاد ہو حمزہ ضا زبر از، زبان کا کنارہ ٹچ ہو رہا ہے تو استطالت ہو رہی، لمبی ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ضاد کو ادا کرنا ہے تو زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے یا جڑوں سے نہیں لگانی، اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد 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 ضاد، یہ نہیں ہے، بلکہ زبان کا جو کنارہ ہے اوپر والی داڑوں کی جڑوں سے لگے گی، تو پھر وہاں ضاد از، داڑ سے مراد اوپر والی داڑ کی جڑ ہے، نیچے والی داڑ سے مراد نہیں ہے۔ لہذا ضاد کو ادا کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہ تو اس کی مشابہت دال کے ساتھ ہو کہ ولد ضالین پڑھیں، اور نہ اس کی مشابہت ضا کے ساتھ ہو کہ ولد ضالین پڑھیں، بلکہ یہ لفظ ضاد ہے تو اس کو ضاد ہی ادا کرنا ہے، تب یہ اس کا مخرج صحیح ہوگا۔ تو لہذا زبان کی کروٹ یا دائیں جانب لگائیں یا بائیں جانب، دونوں جانب سے اس کا مخرج ادا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں سے الگ الگ، دونوں سے بیک وقت زبان لگانا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کوئی اس سے ایسا کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ تو لہذا دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، لیکن آسان جو طریقہ ہے کہ زبان کا بائیں کنارہ بائیں داڑوں سے لگے گا تو اس سے ادا کرنا اس کا آسان ہے۔ تو لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہم ضاد زبر ضا، ضا زیر ضی، ضاد پیش دو، ضا ضی ضو، ضا زبر ضا، را زبر را، ضارا، با زبر با، ضارابا، حمزہ را زبر آر، ضا زیر ضی، آر ضی، ضوریبا، لفظ ساکن ہے اسے ما قبل اگر فتح ہو مفتوح ہو کہلاتا ہے، اگر زیر ہو تو یہ مکسور کہلاتی ہے، اور اگر پیش ہو تو یہ مضموم کہلاتا ہے۔ حمزہ ضا زبر ارض، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، از از اد، یا ضا زبر ید، را زیر ری، یا دوری، با پیش بو، یا دوریبو، حمزہ ضا زیر اد، را با زیر ریب، ادریب، مضعفون۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ضاد کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اس کو دال سے بھی اور ضا سے بھی الگ کرنا ہے، اور اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، تبھی یہ لفظ ضا جو ہے ادا ہوگا۔ اگرچہ مشکل ہے لیکن آپ جو اب اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو آپ کی انشاءاللہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لیسن اچھی طرح مل لیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیسن کے اندر۔ وقت تک کے لیے میں اجازت طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔